کتابوں میں آتا ہے کہ ایک لوہار تھا، اور ایک لوہار جو کہ کسی گاؤں میں رہا کرتا تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ بدبخت تھا، یعنی کہ وہ اس کا جو نگاہ گندی نگاہ سب کو دیکھا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان تھے، سارے محلے کے لوگ، کیونکہ عورتوں کے اوپر وہ غلط نگاہیں ڈالتا تھا، کسی بھی عورت لڑکی کے اوپر غلط نگاہ سے اسے دیکھا کرتا تھا، اور دیکھنے کے بعد کیا کرتا، اس میں غلط کومنٹ کرا کرتا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس طرح سے وہ اتنا زیادہ پریشان کرتا کہ گاؤں کے سارے لوگ پریشان تھے، پریشانی کا عالم تھا، لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ لوہار تھا اور وہ لوہے کو مار مار کر اچھے شکل میں چاقو چھری وغیرہ تیار کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کی دکان پہ کم از کم 1000 2000 3000 روپے تک کی وہ کمائی کرتا تھا پر ڈے۔ برائی کرتا، گالی دیتا، غلط کومنٹ پاس کرتا، پھر بھی اسے 2000 سے 3000 روپیہ پر ڈے وہ کما لیتا، اور اچھے سے سکون سے کھاتا پیتا اور سو جاتا۔ نہ کوئی نماز سے مطلب، نہ کوئی اللہ کے ذکر سے مطلب، کسی چیز سے اسے مطلب نہیں تھا۔ بس اس کے بعد کچھ دنوں ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کافی عرصے کے بعد کچھ لوگ بات کرتے جا رہے تھے یہ کہ یہ جو لوہار ہے یہ بہت ہی زیادہ خراب ہے، یہ اس کا جو عادت ہے وہ خراب ہے، اس کی وجہ سے گاؤں کی بہن بیٹی لڑکیاں نکلتی نہیں اب گھر سے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو گندی نگاہ ڈالتا ہے تو لڑکی لوگ پریشان ہو جاتی ہے۔ اتنا سننے کے بعد بس اتنا کہتے ہوئے جا رہا تھا، اور ایک دو لفظ اور بھی بولا کہ آج یہ اس طرح کر رہا ہے اور کل ہو نہ ہو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح سے کوئی دوسرا کرے گا، اور اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا، کیونکہ اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا، کیونکہ اللہ بدلہ لینے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بدلہ لے گا اور اسے بدلہ دے گا، تو اس سے بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد وہ اتنا سب بولتے چلا گیا۔ لوہار اتنا سن لیا، سننے کے بعد لوہار وہیں پہ خاموش ہو گیا، اور گھر جانے کے بعد وہ اس رات سونے نہیں پایا اور بے چین رہنے لگا کہ میں دوسرے کو عورت پہ، دوسرے کی بیٹی پہ میں غلط نگاہ ڈالتا ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ بس اتنا سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو چلا گیا۔ مسجد جانے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور پھر کام پہ چلا گیا۔ ظہر کا وقت ہوا، پھر نماز پڑھنے آیا۔ اسی طرح سے 5 وقت کا نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ 5 وقت کا نماز پڑھتا اور وہ اپنے دکان پہ جا کر کام کرتا۔ بس اتنا کرنے کے بعد کیا ہوا کہ جب مسجد میں آنے لگا تو لوگوں نے اپنے غلط مشورے دیے کہ ہو نہ ہو اس میں کوئی اس کا سازش ہے، یہ کوئی چال چل رہا ہے، جو کہ کبھی نماز پڑھنے آیا نہیں کرتا تھا، وہ بندہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنے مسجد کو آتا ہے، اس میں کیا راز ہو سکتا ہے بھلا؟ بس اتنا سب سوچ ہی رہے تھے۔ وہ بندہ دکان پہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، مگر پہلے جب برائی کرتا تھا اس سے پہلے 1000 2000 کا کام کیا کرتا تھا، اور جب وہ برائی کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا، مسجد میں آیا، نماز پڑھا، توبہ کر لیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں ایسا غلطی اب کبھی نہیں کروں گا، بحت الامکان اس نے رو کر توبہ کر لی اور اس نے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد وہ گناہ کرنے سے باز آ گیا، کسی بھی اب لڑکی کے اوپر، کسی بھی عورت کے اوپر وہ نہیں دیکھتا تھا۔ بس اتنا کرنے کے بعد وہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا اور مسجد سے جاتا کام کرنے، مگر ایک وقت ایسا آنے لگا کہ اس کے دکان پہ 10-20 کا کام آیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دکان پہ کوئی بھی کام اب نہیں آ رہا ہے، اب ایک بھی کام نہیں آ رہا تھا، اس کی وجہ سے کہ وہ اب جو لوہار تھا اس کو فاقہ کشی کرنا پڑ گیا، یعنی کہ وہ اب 1 وقت کیا 2 وقت کیا 3 وقت وہ بھوکا رہتا، اور بھوکا کئی رات گزار چکا۔ اس کے بعد جب مسجد میں آتا، نماز پڑھتا اور واپس چلا جاتا، اور وہ جہاں وہاں جاتا دکان پہ کوئی کام نہیں آتا۔ جب وہ نمازی بن گیا تو کوئی کام نہیں آ رہا تھا۔ نمازی سے پہلے 1000 2000 کا کام کرتا تھا، اور نمازی بننے کے بعد اللہ کا وظیفہ پڑھنے کے بعد وہ اس کے پاس کوئی بھی کام اب نہیں آ رہا ہے، وہ فاقہ کشی کر رہا ہے۔ اتنا سب دیکھنے کے بعد مسجد کے امام صاحب نے دیکھا کہ اور ان سے پوچھا کہ تم اس طرح سے کر رہے ہو، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم 4-5 دن سے کھانا نہیں کھائے ہو، تم بھوکے لگ رہے ہو،
چلو میرے یہاں کھانا کھا لو، اور یاد رکھنا تم جو سوچ رہے ہو کہ تجھے اللہ معاف کر دے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے بہت گناہ کیا ہے۔ اتنا سب سننے کے بعد بس اس نے روتے ہوئے مسجد کے امام صاحب کو ہاتھ پکڑا اور کہا چلیے۔ بس اتنا سننے کے بعد مسجد کے جو امام صاحب تھے وہ ڈر گیا۔ ڈرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ سمجھ رہے تھے امام صاحب کہ اب مجھے مار ڈالے گا، میں نے کچھ غلط بول دیا ہے۔ وہ اسے زبردستی زبرن گود اٹھا کر اپنے دکان کی طرف لے گیا، اور لے جانے کے بعد کہ ایک تخت پہ اسے لٹا دیا، مسجد کے امام صاحب کو اس پہ بیٹھا دیا اور فٹافٹ بھٹی جلا دیا۔ لوہار کے پاس جو بھٹی ہوتا ہے، آگ لگانے کے بعد اس میں کچھ لوہے ڈال دیے اور گرم کرنا شروع کیا۔ مسجد کے امام صاحب گھبرائے ہوئے تھے کہ لوہا گرم کر کے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور وہ بندہ روتے جا رہا ہے، جو لوہار تھا رو رہا ہے، اور وہ بھٹی میں آگ سلگا کر لوہے کو گرم کر رہا ہے۔ لوہے کو گرم کرنے کے بعد ایک چھپینی ہتھوڑی پکڑا اور اس پہ مارنا شروع کر دیا، اور جب مارا کچھ دیر کے بعد لوہا خراب ہو گیا، لوہار تھا اس لوہے کو پھینک دیا۔ اتنا سب دکھانے کے بعد مسجد کے امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں یہ سوچتا کہ اللہ مجھے اس طرح بنائے جس طرح میرے پاس کوئی لوہا آتا ہے تو میں اسے اچھے شکل میں ڈھال کر اسے چاقو چھری بنا دیتا ہوں، اور جو خراب ہوتا ہے اسے میں پھینک دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے بھی اس طرح بنا جس طرح میں ایک اچھے چھری کو، ایک خراب لوہے کو اچھے چھری میں تبدیل کر دے رہا ہوں، اور جس سے میں خراب ہو جاتا ہے اسے میں پھینک دیتا ہوں۔ یا اللہ مجھے وہ مت سمجھنا جو میں خراب ہوں، اور مجھے مت پھینکنا۔ یا اللہ مجھے اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں 2 4 دن فاقہ کشی کر رہا ہوں۔ جب میں توبہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے روزانہ پیٹ بھر کے شکم شیر ہو کر کھایا کرتا تھا اور عیاشی کیا کرتا تھا۔ جب سے میں نے توبہ کیا ہے تب سے فاقہ کشی کرنا پڑ رہا ہے، مگر میں ہار نہیں ماننے والا۔ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اگر میں ہار مان جاؤں گا، اگر میں یہ سوچوں گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی کی وجہ سے میرے پاس روزی نہیں، میں بھوکا ہوں، تو یہ میرا سوچ غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور دنیا کی امتحان یہ چھوٹا سا امتحان ہے۔ دنیا کی امتحان اگر میں پار کر جاؤں گا تو آخرت کی امتحان دینے سے بچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر! وہ کیسا لوہار تھا، کیا سوچ ہے ان کی! اللہ اکبر! آپ ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہمیں کومنٹ کر کے بولتے ہیں کہ میں نے جب سے وظیفہ شروع کیا، آپ نے وظیفہ بتایا، میں نے شروع کر دیا، وظیفہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں وظیفہ پڑھتا ہوں، 500 کی جگہ اب 200 روپے کما رہا ہوں، 200 کی جگہ 20 روپے کما رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی سے امتحان لے رہا ہے۔ آپ کو اسے سمجھنا ہوگا کہ آپ پہلے عیاشی کی زندگی میں، آپ دنیاوی زندگی میں جب گزارتے تھے اپنی زندگی کو، تب جا کر کے آپ کو زیادہ کمائی ہوتا تھا، کیونکہ آپ کو اللہ سے مطلب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو آپ اللہ سے مطلب نہیں تو آپ کو زیادہ پیسہ دیتا، اور اس کی وجہ سے آپ اپنی دنیا میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تسبیح جو پڑھ رہا ہے کیا یہ سچ میں کامیابی کے لیے پڑھ رہا ہے، یا کیا اس سے کامیابی چاہیے یا نہیں۔ امتحان لیا جاتا ہے۔ آپ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کی دکان میں جو بکری کم جاتا ہے کبھی کبھی، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا بکری کم گیا ہے، آپ ضرور سوچیں، آپ ذرا دماغ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لے رہا ہے۔ 20 روپے کماتا ہوں مگر فاقہ کشی وہ نہیں کراتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں سبھی کو روزی دوں گا اور اسے کھلاؤں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ سبھی کو کھلاتا ہی ہے۔ تو آپ اسے چاہیے کہ آپ اللہ سے کبھی بھی ناراض نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ اللہ مجھے نہیں کھلائے گا۔ اللہ آپ کو کھلائے گا، وہ کھلانے والا ہے، وہ چرند پرند کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلاتا ہے۔ آپ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو آپ کو ضرور کھلائے گا۔ اللہ اکبر!
اگر آپ ایک آیت پڑھتے ہیں الف لام میم، آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نام پڑھیں گے، جتنے حرف پڑھیں گے اتنے حرف کے بدلے 10 نیکیاں آپ کو دیا جائے گا۔ تو آپ کو فائدہ ہے کہ آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، آپ کا آخرت سدھر جائے گا، سنور جائے گا، اور آپ جو دنیا میں عبادت کریں گے، آپ جب وظیفہ پڑھیں گے، وظیفہ کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے، قلب جو ہے وہ سکون رہے گا، اطمینان رہے گا، اور کام میں، کاروبار میں ترقی ہوتے ہی رہے گا، مگر تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے آج وظیفہ پڑھا اور کل سے میرا کام چلنے لگا، ترقی میں میں آ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو ترقی چاہیے، تھوڑا سا وقت لگے گا، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ رزق دینے والا ہے، وہ ترقی ضرور دے گا، مگر تھوڑا سا امتحان لے گا، اور امتحان کے بعد اگر آپ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس سے اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا، اور اگر آپ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی رزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا۔ حشر کے میدان میں قائم ہوگا، اس دن آپ کو آپ کے نام اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کا بدلہ آپ کو اس وقت دیا جائے گا کہ ہاں تم نے اتنا کلمہ پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنی آیتیں پڑھی، یہ آپ کا ثواب ہے، یہ آپ کا گناہ ہے، آپ کو دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو ہر ایسی سوچ ہمیں عطا فرمائے کہ اللہ مجھے خراب سمجھ کر جہنم کے آگ میں پھینک نہ دے، بلکہ ہمیں اللہ اگر خراب بھی ہوں تو اسے اچھا بنا کر اسے کہیں اچھے جگہ سنوار دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا یہی کر رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی دعا کریں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی وظیفہ پڑھتے وقت گھبرائے نہیں کہ میں جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں اس سے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو فائدہ ہوگا، مگر آپ کو نظر ابھی نہیں آتا ہے، مگر نظر ضرور آ جائے گا۔ تو پہلی بار چینل پہ آئے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ہمیں جو بھی کنفیوژن ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔